السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ایران پر مسلط کی گئی جنگ کا 13واں دن ہے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خصوصی دعوت پر سعودی عرب میں ہیں، جہاں ان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے، بلکہ اب تک تو ہو چکی ہوگی۔ اور اس ملاقات میں کیا طے ہونا ہے، یا اتنی ہنگامی ملاقات یا اتنا ہنگامی دورہ وزیر اعظم صاحب کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، ان کا پہلا بیان، پہلا پیغام سامنے آ گیا ہے، اور ان کے پیغام کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوا ہے۔ کچھ اور معاملات جو جنگ کے حوالے سے کچھ شرائط ایران نے رکھی تھی، اور اس سے پہلے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، یعنی جو ایک آس، یہ امید پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ جنگ بندی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں، لیکن جنگ بندی ایران کی شرائط پر ہوگی۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ جنگ بندی ہو جائے۔ امریکہ نے چاہا کہ جنگ شروع کرنی ہے، جنگ شروع کر دی، اب صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جنگ بند کر رہا ہوں تو جنگ بند کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے تب تک یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی، اور جب تک ایران کے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک جنگ بند نہیں ہوتی۔ ایران کے کیا مطالبات ہیں، کیا شرائط ہیں، آیت اللہ خامنائی نے کیا کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے سعودی عرب کا، وہ بڑا اہم ہے۔ اس سے پہلے کیا کیا ہوتا آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بعد میں جو بیان سامنے آیا ہے آیت اللہ خامنائی کا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور مسعود پزشکیان صاحب کے جو اپنا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو پہلے ہوتا رہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں بات چیت کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے، اور اس کی خبر بھی خود ہی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کے دوران بتا دی، اور روسی وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کر دیا تھا کہ جس صدر ٹرمپ صاحب کی درخواست پڑی ہوئی تھی ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی بات کرنی ہے تو بات ہو گئی، اور باقی معاملات کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ اور خلیجی جنگ کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ اب اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط لکھا، ان کے منتخب ہونے پر ان کو مبارکباد دی، ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی، اور پھر وہاں کے صدر مسعود پزشکیان صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے فون پر گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم خلیجی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہم صرف وہاں حملے کر رہے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد چین کوششیں کر رہا تھا، کئی اور ممالک بھی کوشش کر رہے تھے کہ اس جنگ کو کسی طرح روکا جائے۔ تو اب جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس چیز کا اندیا دیتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، کیونکہ پاکستان اس معاملے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، چند دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں تھے سعودی عرب میں، اب وزیر اعظم صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو اسپیشلی مدعو کیا وہاں کے سعودی عرب کے ولی عہد نے، تو وہ ایک سفارتی کوششیں جنگ کے خاتمے کے لیے لگتا ہے کہ بہت تیز ہونے جا رہی ہیں، پہلے بھی تھی لیکن اب شاید وہ کسی حتمی مرحلے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جو ڈیولپمنٹس ہیں ہم اس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے اوپر ایران نے شروع میں جو حملے کیے تھے، اس کے بعد سعودی کے اوپر ایران نے حملے نہیں کیے۔ پاکستان نے ایران کی حکومت پر واضح کر دیا تھا کہ دیکھیں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ سعودی عرب کے اوپر حملے نہ کریں، اگر آپ حملے کریں گے تو ہمیں مجبوراً سعودی عرب کے دفاع میں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایران کو بھی ظاہر ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور بار بار ایران اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ ہم دوست ممالک کے اوپر یا خطے کے ممالک کے اوپر حملہ آور نہیں ہیں، ہم امریکی اڈوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے سعودی عرب پر حملے جو ہے وہ روک دیے۔ تو جو دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، جس میں ایک یہ بھی گمان کیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ولی عہد نے اس لیے مدعو کیا ہے کہ آئیں اور جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے دفاعی معاہدہ ہے، جی اب ٹائم آ گیا ہے، جس وقت کے لیے معاہدہ کیا تھا وقت آ گیا ہے، تو کریں حملہ ایران کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ باتیں گمان ہو سکتا ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن جو پیش رفت ہے اس کے مطابق، یا وہاں جو چل رہا ہے اس کے مطابق، تو سعودی عرب کو جو ایران نے یقین دہانی کرائی تھی، اس کے بعد ایران نے کوئی حملہ سعودی عرب کے اوپر نہیں کیا۔ ایون
وہاں کوئی امریکی اڈوں کے اوپر بھی کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا. تو بہرحال تو اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ روسی صدر کا فون، روسی صدر کو ٹرمپ کا فون، مسعود پزشکیان صاحب کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فون، پھر وزیر اعظم صاحب کو دعوت ملنا ایمرجنسی سعودی عرب سے کہ جی آئیں ذرا بات کریں، بیٹھتے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کوئی معاملات طے ہونے جا رہے ہیں. لیکن کیا طے ہو سکتے ہیں معاملات؟ یعنی کیا ایران اب وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میری اینٹ سے اینٹ بجا دی، اب امریکہ یہاں سے نکل جائے، میں جنگ بندی جس طرح جون میں ہوا تھا کہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوں؟ تو ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا. مسعود پزشکیان صاحب کا جو کل شام کو جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے اور خطے میں امن کے لیے ایران اپنے عزم کا ادا کیا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں خطے میں، لیکن جو صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے جو بھڑکائی گئی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا، یعنی ایران کے اوپر ایران کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس نے حکومت کرنی ہے اور ایران میں مداخلت نہ کی جائے، اور پھر جو یہ پاگل پن کر کے جنگ چھیڑی گئی اس میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ معاوضہ دیا جائے، اور یہ عالمی ضمانتیں دی جائیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جارحیت نہیں ہوگی ایران کے اوپر. کیونکہ جون میں بھی یہ تھا کہ چلے جی بیٹھ کر بات کرتے ہیں. پھر موجودہ جنگ جو 28 فروری کو حملہ ہوا، اس سے پہلے عمان میں مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے دوران ہی حملہ کر دیا گیا. اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیونکہ پھنس گئے ہیں تو وہ اب ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی وٹکوف ذمہ دار ہے، کبھی کہتے ہیں میرا داماد ذمہ دار ہے، کبھی کہتے ہیں جی پیٹ ہیکس جو ہے میرا وہ وزیر جنگ ہے وہ ذمہ دار ہے. تو اب ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آج بھی ٹرمپ کا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑی بونگی اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب یہ امریکہ جیسے سپر پاور کے صدر کو اس طرح کے بیانات دینا کہ جی جنگ سے تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم تو تیل سے کما رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے. بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صدر ٹرمپ جنگیں صرف جنگ کے لیے نہیں کرتے، وہ جوا کھیلتے ہیں. ان کے جو لوگ، ان کے فرنٹ مین، ان کے دوست، ان کے ساتھی جو اربوں ڈالرز کا، خربوں ڈالر کا جو جن کی سرمایہ کاری ہے، آئل کی فیلڈ میں ہے، سٹاکس میں ہے، جہاں پر بھی ہے، وہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ قیمتیں گر جاتی ہیں اور ان کے دوست خرید لیتے ہیں، پھر ایسا بیان دیتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں. وہ ایسے کما رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تو کما رہا ہے جنگ سے، اپنا ان کے آیت اللہ خامنہ کے بیان کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ میں ان کی آیت اللہ خامنہ کی اسٹیٹمنٹ پر آتا ہوں. لیکن میں سن رہا تھا پراوین ثانی جو ہیں انڈین بہت بڑے تجزیہ کار ہیں جنگوں کے حوالے سے، انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو یہ ویسٹ ایشیا ہے یہاں سے، یعنی جہاں یہ جو خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ، یہاں اب امریکہ کا قصہ ختم، کہانی ختم ہو گئی ہے، امریکہ کا غلبہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر صدر ٹرمپ چاہے بھی تو جنگ بندی نہیں ہو سکتی. یعنی جنگ بندی کیسے ہوگی؟ ایران چاہے گا تو ہوگی، ایران کی شرائط پر ہوگی. اب ایران کی شرائط، مسعود پزشکیان صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو اپنی جگہ انہوں نے لائن دے دی ہے نا، لیکن اس کے بعد جب جنگ بندی ہوگی تو کیا کیا ایران مانگے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کا جو بیان، پہلا آڈیو بیان سامنے آیا ہے، وہاں کے سرکاری ٹی وی نے جو پڑھ کر سنایا ہے وہاں پر ان کا بیان، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی خون کا بدلہ خون، ہم اپنے شہداء کا، ہماری جو شہید بچیاں تھیں میناب کی، ہم اپنے شہریوں کا خون کا بدلہ لیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہرمز بند رکھیں بھی. انہوں نے اپنی وہاں کی جو پاسداران انقلاب ہے یا وہاں کی حکومت جو ہے، وہاں کی وزارت دفاع جو ہے، ان کو انہوں نے لائن دے دی ہے کہ جی آپ نے آبنہ ہرمز ابھی بند رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے تو اپنا مجلس خبرگان کا جو فیصلہ تھا مجھے سپریم لیڈر بنانے کا، اس کا پتہ تو مجھے ٹی وی سے چلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے ساتھ جو ہے نا، اس میں جو جنگ میں اب ہمیں جواب دینا ہے، اور اپنی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ اس کا جواب دیں، اور دشمن کے خلاف ایسے دیگر محاذ کھولنے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے کہ ایسے محاذ کھولے جائیں کہ ان کا اینٹ سے اینٹ بجائی جائے. اچھا، کون سے محاذ؟ جہاں دشمن کو کم تجربہ اور شدید کمزور دشمن ثابت ہو سکتا ہے.
انہوں نے کہا کہ اگر جنگی صورتحال برقرار رہی تو ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محاذ پر کارروائی کی جائے گی، یعنی اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو لمبی جنگ کی تیاری کریں، پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ ایران کا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، انہوں نے لبنان میں کی جو حزب اللہ ہے اور عراق کی مزاحمتی افواج، ان کا بھی شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اب اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ایران کو نقصان پہنچا، انہوں نے کہا ہم دشمن سے ہر جانہ وصول کریں گے، اگر وہ انکار کرے تو ہم ایسا ہی نقصان دشمن کی املاک کو پہنچائیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ خطے کے ممالک میں انہوں نے کہا کہ جہاں امریکی اڈے ہیں ان پر جو حملے ہوئے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے خبردار کیا تھا، ہم نے ان ممالک پر حملہ نہیں کیا بلکہ وہاں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور آئندہ بھی مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ جناب ان کا پہلا بیان ہے، اور ان کے متعلق خبریں بھی پچھلے کل آ رہی تھی کہ وہ کہیں زخمی ہو گئے کسی حملے میں، جس کی تصدیق پزشکیاں صاحب کے صاحبزادے نے بھی کی تھی کہ ہاں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہیں، محفوظ ہیں، یعنی کوئی اتنا بڑا وہ زخمی نہیں، زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لیکن محفوظ ہیں، ان کو کوئی اتنا بہت زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان کا آڈیو بیان سامنے آ گیا ہوا ہے۔ تو اب جو اگلے 2 سے 3 دن کہا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے بہت اہم ہوں گے، فیصلہ کن جنگ ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم نے ان کا جو میزائل پروگرام تھا پورا کا پورا ختم کر دیا ہے، اور ایران کا جو ایٹمی تنصیبات جو ہیں جہاں پر ایٹمی پروگرام چل رہا ہے ایران کا، وہاں اس کی کمپاؤنڈ کو بھی ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ تو دعوے تو وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن ایران سے ہونے والے جو حملے ہیں وہ بہت زیادہ پریسائز اور ٹارگیٹڈ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی بھی اپنی دفاعی قوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ، سچ میں اس کا بیان تو ان کا بیان، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، جس میں شروع میں نے ذکر تو کر لیا تھا، لیکن بہرحال ڈیٹیل میں بیان پڑھنا ضروری ہے ان کا۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کہا ہے کہ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس میں امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ ایک صدر کے طور پر میرے لیے اس سے کہیں زیادہ اہم اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایک شرپسند سلطنت یعنی ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے، کیونکہ وہ مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اور میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب آخر میں جاتے جاتے کہ یہ جنگ، اس کا فیصلہ تو ہونا ہے، اور اگر اس جنگ میں ایران جون کی جنگ کی طرح سرخرو ہوتا ہے اور امریکہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر یہاں سے چلا جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا، جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایران فوری طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بار بار ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ان کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، تو شاید ایران اپنے آپ کو فوری طور پر ایٹمی طاقت ڈکلیئر کر لے، کیونکہ اب تک اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا تو بار بار ایران کے اوپر حملے نہ ہوتے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999